آج جو ہم اس طرح پاکستان میں یا انٹرنیشنل میں میڈل نکالتے ہیں اس میں فیڈریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کتنے سال پنجاب کو ریپرزینٹ کیا آپ نے؟ 4-5 سال؟ تقریباً 6 سال میں نے ریپرزینٹ اور ان 6 سالوں میں آپ نے تمام نیشنل گولڈ میڈل کیا۔ جیتے؟ جی الحمدللہ۔ سر جہانگیر آئے میرے والد صاحب کے پاس کہ جی ہمیں ہمایوں چاہیے۔ اور پھر وابڈا آپ نے جوائن کی کون سے سال میں؟ وابڈا میں نے 98 میں جوائن کیا، -75 کیٹیگری میں تھا اور میں 19 سال انبیٹیبل نیشنل چیمپئن۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سینئر کی عزت اور سینئر کا آرڈر کو اوبے کرنا، اس میں تو ٹریننگ تو بہت ضروری ہے اور ٹریننگ کی ٹائمنگ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی کمپٹیشن ملیں گے ان کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ہی نکھار آتا جائے گا۔ اسٹیمنے کے حساب سے کوئی بھی ہمایوں مصطفیٰ کے نزدیک بھی نہیں تھا۔ ہارڈ ورکنگ جتنی ہمایوں مصطفیٰ نے کی ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آغا ناصر اور آج شیہان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے ہم نے بہت سارے کراٹے کے شیہانز اور کراٹے کے اچیورز کو آپ سے ملوایا، آج بھی میں اپنے پروگرام میں ایک لیجنڈری کراٹے پلیئرز کو آپ سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ کو بتاؤں، ان کے متعلق جو سابقہ ہمارے گیسٹ آئے اس پروگرام میں، انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا میں آپ کو وہ سنوانا چاہوں گا۔ 2004 میں 9 میں سے 7 گولڈ میڈل جیتے۔ اس زمانے میں فرمان تھا، خالد نور تھا، غلام علی تھا، ہمایوں مصطفیٰ تھا، انہوں نے سب نے گولڈ میڈل جیتے۔ ان کا مہربانی ہے میں آج اس لیول پہ لایا، فرمان صاحب، ہمایوں صاحب کا۔ میں ہمایوں مصطفیٰ کا نام لوں گا۔ ہمایوں مصطفیٰ ایکسلنٹ پلیئر ہوا کرتا تھا، بہت اچھا ریفری تھا، اس کی ججمنٹ اتنی اچھی تھی۔ تو ناظرین، آپ جان چکے ہوں گے کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ون اینڈ اونلی لیجنڈری کراٹے پلیئر ہمایوں مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ سر وعلیکم السلام۔ ہمایوں صاحب آپ کیسے ہیں؟ سر اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے شیہان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی کی۔ سر تھینک یو سر، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے بھی اپنے اس پروگرام میں آنے کی اجازت دی۔ ہمایوں صاحب، آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام گزرے، ذرا اس پر۔ جی میں اندرون سٹی لاہور میں پیدا ہوا ہوں، بھاٹی گیٹ میں، اور میری ساری زندگی وہیں پہ ہی، کراٹے کی کلاسز بھی میری وہاں پہ چلتی تھی۔ اچھا، کراٹے بھی وہیں چلی اور تعلیم بھی آپ نے کہاں سے جی حاصل کی؟ تعلیم میں نے مسلم ماڈل اسکول وہاں سے میٹرک کیا میں نے۔ مسلم ماڈل اسکول بھی وال سٹی کے قریب وال ہی سٹی کے ہے، قریب۔ یعنی آپ پکے اور کنفرم لاہوری ہیں؟ جی 100%۔ چلیں الحمدللہ۔ ظاہر ہے لاہور کا ایک اپنا کلچر ہے، اور پھر اندرون سٹی کا کلچر تو پہلوانی سے اور فزیکل ایکٹیویٹی سے 7 منٹو پارک ہونے کی وجہ سے کافی رچ کلچر رہا ہے لاہور کا۔ بالکل سر ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لاہور کی جو منٹو پارک جہاں مینار پاکستان ہے، اس نے بہت سارے کراٹے اور بہت سارے پہلوان اور بہت سارے کرکٹر پاکستان کو دیے ہیں۔ جی بالکل، اکثر ہماری ٹریننگ جو تھی وہ منٹو پارک میں ہی کی جاتی تھی۔ تو ہمایوں صاحب، کراٹے کا شوق کیسے ہوا؟ سر یہ میرے والد صاحب کو شوق تھا اور انہوں نے مجھے اس طرف آنے کے لیے کہا، اور وہ پہلے وہ بکس نکلا کرتی تھی جس پہ پابندی ہوا کرتی تھی کہ جی جو یہ بکس خریدے گا اس کو سزا ملے گی، لیکن ان کا بھی شوق تھا کراٹے کا، اور کچھ میں نے اپنے دوستوں کو کراٹے کرتے ہوئے دیکھا، اس سے میرا زیادہ شوق جو ہے وہ زیادہ ابھرا۔ کون سے سال آپ کی کراٹے شروع ہوئی؟ جی میں نے 79 میں دسمبر میں نے کراٹے سٹارٹ کی۔ 79 دسمبر میں آپ کے والد صاحب کو کراٹے کا پتہ ہوتا تھا؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ سر بالکل، اس وقت جو کراٹے کی بکس نکلتی تھی نا، وہ اس کو اسٹڈی بھی کرتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا کلب جوائن کیا، یا کس استاد کو جی میں نے وہ انارکلی میں قاضی شاہین صاحب، وہاں پہ میں نے کراٹے سٹارٹ کیے۔ شاہین کراٹے سینٹر؟ جی شاہین کراٹے سینٹر سے۔ تو کتنا عرصہ وہاں پر پھر آپ نے ٹریننگ کی، اور اس کے بعد کون کون سے ٹیچرز آپ کی زندگی میں آئے؟ جی میرے جو ٹیچر ہیں وہ تو عنایت صاحب ہیں، عنایت اللہ صاحب۔ عنایت اللہ صاحب ہیں وہ، اور وہاں پہ بھی ٹریننگ زیادہ انہی سے ہی ہم نے کی، اور میں نے قاضی شاہین صاحب کے پاس تقریباً 2 سال ٹریننگ کی، اور اس کے بعد پھر عنایت صاحب کے ساتھ اندرون بھاٹی گیٹ میں ہم نے ڈوجو سٹارٹ کیا، وہیں پہ پھر ٹریننگ ساری کی۔ وہ جو ایک اسکول میں ہوا کرتا جی تھا؟ بالکل وہیں پہ۔
یعنی آپ کے گرینڈ ماسٹر تو ہوئے قاضی شاہین جی، بے صاحب شک۔ اور ماسٹر ہوئے شیحان عنایت اللہ صاحب. عنایت اللہ صاحب میرے دونوں لیجنڈری ماسٹر ہیں. یقیناً آپ کی کامیابیوں میں ان کی رکھی گئی بنیاد کا کافی اثر پایا جاتا ہے. بہت سارا اثر ہے جی، بہت سارا اثر تو ہے. یہ پھر بلیک بیلٹ آپ نے کس سال میں لی؟ جی بلیک بیلٹ میں نے تقریباً 92 میں 93 میں بلیک بیلٹ میں نے حاصل کر لی تھی. 92-93 میں. جی بالکل. 79 سے 92 اور 93 12-13 سال. کیا اتنے عرصہ لگتا ہے بلیک بیلٹ لینے میں؟ اتنا عرصہ نہیں لگتا، لیکن مجھے زیادہ تھا کمپٹیشن کا شوق. بیسک وہ یہ چیزیں ساری تھیں. میرا خیال ہے بلو بیلٹ میں نے کوئی 5 سال باندھی رکھی، اسی طرح براؤن بیلٹ میں نے کوئی 4 سال باندھی رکھی، اور زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن پہ. یعنی آپ نے اگلی بیلٹ پر جانے سے بہتر اپنی کوالٹی کو امپروو کیا. بالکل ایسے ہی تھا. اس کی وجہ سے آپ کی بیسک ٹھیک ہوئی ہوگی. بالکل بالکل اسی طرح ہی ہے. بیسک اسی سے ٹریننگ سے ہی ٹھیک ہوتی ہے. اچھا، کیا اچھا کراٹے پلیئر بننے کے لیے بیسک کی اتنی محنت چاہیے ہوتی ہے؟ مین بیسک جو ہے وہی کراٹے کی دل ہے، جان ہے. اگر بیسک ٹھیک ہے تو آپ کی کک بھی ٹھیک لگے گی اور کاتاز بھی ٹھیک ہوں گے. اور پھر کامیابیوں کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کون سا پہلا مقابلہ جو لڑا آپ نے جس نے آپ کو پرائڈ دیا؟ کوئی پروونشل چیمپئن شپ تھی، کوئی پنجاب چیمپئن شپ تھی؟ کون سی چیمپئن شپ نے آپ کو اس طرح مائل کیا کہ پھر آپ رکے نہیں؟ سر وہ پہلے تو پنجاب جو تھی وہ لاہور میں ہی پنجاب چیمپئن شپ تھی، وہاں سے میں نے ون کیا. پھر 86 میں کراچی میں نیشنل ہوئی، وہاں پہ میں نے میڈل نکالا. اس کے بعد پھر کنٹینیو. اچھا، 86 میں آپ نے کس ٹیم کی طرف سے نیشنل گولڈ میڈل جیتا؟ پنجاب کی طرف سے. پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے تھے پنجاب آپ کو اس وقت. ریپرزینٹ کرتے تھے. پھر آگے کیسے چلے؟ ذرا تھوڑا سا اپنے سفر کی روایات سنائیں. سر اسی طرح پھر وہ کراٹے کرتے کرتے نیشنل کھیلتے کھیلتے پھر وہ سر جہانگیر آئے میرے والد صاحب کے پاس کہ جی ہمیں ہمایوں چاہیے. کون سی ٹیم کے لیے؟ وابڈا کی ٹیم کے لیے. ہاں، جو جہانگیر صاحب اس کو وابڈا کی ٹیم بنا رہے تھے. بالکل. جہانگیر صاحب تھے، شمیم صاحب تھے، یہ دونوں میرے والد صاحب کے استادوں میں یہ شمار ہوتے ہیں، اور یہ دونوں والد صاحب کے پاس آئے. لیکن مجھے عنایت صاحب نے منع کر دیا کہ ابھی آپ نے نہیں جانا. پھر 2 سال میں نے پھر پنجاب کی طرف سے کھیلا. اس وقت پھر پنجاب نے باقاعدہ ٹرافی اٹھائی تھی. اس میں محبوب صاحب تھے، عنایت صاحب تھے، یہ سارے جتنے بھی تھے سینئر پلیئر تھے. ہم نے ٹرافی اٹھائی. تو کل کتنے سال پنجاب کو ریپرزینٹ کیا آپ نے؟ 4-5 سال؟ تقریباً 6 سال میں نے ریپرزینٹ. اور ان 6 سالوں میں آپ نے تمام نیشنل گولڈ میڈل جیتے؟ جی الحمدللہ. اور پھر وابڈا آپ نے جوائن کی کون سے سال میں؟ وابڈا میں نے 98 میں جوائن کیا. 98 میں. اور پھر وابڈا میں کیا کامیابیوں کا سفر رہا آپ کا؟ وابڈا میں جب میں نے وہاں پہ امپلائیز میں بنا وہاں پہ، پھر الحمدللہ انبیٹیبل جتنے سال وابڈا میں رہا وہ اتنے سال ہی نیشنل چیمپئن بنا. تو کچھ بتائیں گے کل کتنے سال بنتے ہیں جس میں آپ نے نیشنل گولڈ جیتا، اور کون سی ویٹ کیٹیگری میں آپ لڑتے؟ میرا -75 کیٹیگری میں تھا، اور میں 19 سال انبیٹیبل نیشنل چیمپئن ہوں. 19 سال انبیٹیبل آپ نیشنل چیمپئن رہے ہیں. اس کا تو ہمیں ہمارے پہلے جو مہمان اس پروگرام میں آئے ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے، اور انہوں نے آپ کا تذکرہ بھی کیا ہے. کون سی یہ طاقت تھی، کون سی کوئی ایکسٹرا ٹریننگ تھی، کون سی کوئی ایکسٹرا کوچنگ تھی جو اتنے سال، کیونکہ میڈل جیتنا اتنی بات نہیں ہے لیکن اس اعزاز کو اتنے سالوں تک برقرار رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. سر بالکل. وہ ہمارا جو کیمپ ہوتا تھا وابڈا کا، جہانگیر صاحب ہمارے کوچ تھے. ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمارے ایک ویٹ میں 2-2 3-3 لڑکے ہوتے تھے. تمام ویٹ کیٹیگری میں وابڈا میں ان سب کو امپلائیز بنایا ہوتا تھا. ہمیں وہاں سے ٹرائل دے کے جیتنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ جتنے بھی لڑکے تھے وہ کوئی سلور میڈل تھا، کوئی برونز میڈل تھا، کوئی گولڈ میڈل تھا. لیکن اس میں سلیکٹ کر کے جب ٹیم بنتی تھی وابڈا کی تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی اس پالش ٹیم ہوتی تھی. بالکل پالش. اچھا، اسی عرصے میں آپ کو بین الاقوامی کوچز سے بھی ٹریننگ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا؟ جی بالکل. احمد صافی ہمارے کوچ تھے، انہوں نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ کروائی، اور ہم جو مزید پالش ہوئے وہ احمد صافی کے آنے پر ہم. ان کو بھی فیڈریشن نے اور جہانگیر صاحب نے بلایا؟ جی بالکل. جہانگیر صاحب نے انہوں نے احمد صافی کو پاکستان کراٹے ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے سلیکٹ کیا تھا. اچھا، احمد صافی صاحب کے علاوہ جی کون کون سے جاپانی یا بین الاقوامی شہرت کے حامل ٹیچر تھے جن سے ٹریننگ کا موقع ملا آپ جی کو؟ بالکل. نویز صاحب نے ماسٹر کانا زبا صاحب کو بلوایا تھا. وہ نیشنل کوچنگ سینٹر میں کیمپ تھا، وہاں پہ ہم نے ماسٹر کانا زبا صاحب سے ٹریننگ کی.
ناظرین میں بتاتا چلوں ماسٹر ایم ناکا یاما کے بعد اگر شوتوکان کراٹے میں کوئی گرینڈ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں جن کی دنیا میں بہت رسپیکٹ ہے تو وہ شیہان کانازاوا تھے. اور جب وہ پاکستان آئے ہیں تو ہم سب کو ان کے ساتھ ٹریننگ ان سے لینے کا اعزاز حاصل ہے. اور یہ اب ایک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ان کی خدمات کو پوری دنیا جانتی ہے. تو لکی ہیں ہمایوں صاحب بھی کہ ان کو ان سے ٹریننگ کا موقع ملا. تو ان کے علاوہ بس جب آپ ٹریننگ کرتے تھے تو کیا کوئی خاص چیز ایسی ہوتی تھی جس پر فوکس کرتے تھے تو اتنے سال چیمپئن بنے رہے اور وابڈا کے لیے اعزازات جیتتے رہے؟ سر سب سے پہلے تو ٹریننگ، اور اس میں اسٹیمنا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اسٹیمنا جو ہے وہ اگر ہماری 3 منٹ کی فائٹ ہوتی ہے تو ہمیں کم سے کم 5 منٹ کا اسٹیمنا ہونا بہت لازمی ہے. کیونکہ آگے جب آپ کے اپوننٹ بھی بندہ پلیئر ہے تو جب آپ رنگ میں جاتے ہیں آدھا اسٹیمنا تو آپ کا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب آپ کی فائٹ شروع ہونی ہے تو آپ 3 پوائنٹ پہلے اس کو دے چھوڑو. سمجھو کہ اس کے 3 پوائنٹ ہیں، آپ نے اس 3 پوائنٹ سے اس کے 3 پوائنٹ سے بعد شروع کرنا ہے کہ اب آپ نے اس سے آگے نکلنا ہے. تو ہمیں یہ جو گائیڈ لائن دی جاتی تھی یہ ہمیں بہت زیادہ کام آتی تھی ہمارے لیے. دیکھیں اسٹیمنا اور فٹنس جی آج کے کھلاڑیوں میں اس کا آپ کی رجیم سے وہ کافی آج کل کم ہے. تو نئے کھلاڑی وہ کیا کریں کہ ان کا اسٹیمنا اور ان کی فٹنس ٹھیک رہے؟ کیا ڈائٹ اچھی استعمال کریں؟ کیا رننگ زیادہ کریں؟ کیا وہ ویٹ ٹریننگ کریں؟ کیا وہ سوئمنگ کریں؟ کیا کریں وہ؟ سر وہ ہمیں بتایا جاتا تھا جی گڈ سلیپ، گڈ ٹریننگ اینڈ گڈ فوڈ یہ پلیئر کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اسٹیمنے کے لیے جو کاتا پلیئر ہے وہ کاتا ہی کرے گا تو اس کا اسٹیمنا بنے گا. اسی طرح جو فائٹر ہے وہ فائٹ ہی کرے گا تو اس کا اسٹیمنا فائٹ میں امپروو ہوگا. ویسے رننگ میں اس کا اتنا اسٹیمنا نہیں بنے گا جتنا وہ کمیتے فائٹ میں بنے گا. تو ہمایوں صاحب کیا تقسیم کرتے تھے آپ؟ کتنے گھنٹے فٹنس ٹریننگ ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے یہ ہوتا تھا؟ اور جو آپ گڈ فوڈ کی بات کر رہے ہیں مہنگا نہیں ہوتا کافی؟ سر لیکن بندہ یوز کر جاتا ہے. گڈ فوڈ جی ہے زیادہ نہ کھائے، کم کھا لے لیکن اچھا کھا لے. اور میرے خیال میں سینس ہونا زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بہت سستی اشیاء بھی صحت مند ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. بالکل وہ بتائیں تو صحیح، مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر ایک بندہ مچھلی اور مرغا کھا رہا ہے پروٹین لینے کے لیے تو ایک غریب آدمی اگر ہو تو وہ کیا کھائے تو اس کا متبادل ہو سکتا ہے. ہاں سر اس کے لیے ماش کی دال ہے، اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے. اسی طرح بندہ بناناز کھائے، ایپل کھائے، یہ چیزیں بڑی ہیلتھی چیزیں ہیں یہ ساری. نہیں آپ وہ نسخے تو بتائیں جو آپ کے والد صاحب کبوتروں کو کھلایا کرتے تھے. نہیں سر وہ والد صاحب کو تو کبوتروں کا کوئی شوق نہیں تھا، بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شروع سے اب جب ہمارا ایران پہ کیمپ بھی لگتا تھا تو ان کو بھی پتہ تھا کہ باقی چکن پکتا تھا لیکن میں اپنا مٹن علیحدہ لے کے آتا تھا اور میں اپنی ہانڈی علیحدہ بنواتا تھا. ہاں وہ آپ آج بھی چکن نہیں کھاتے؟ جی بالکل ایسی ہے. تو ناظرین میں یہ جو ان سے سوال پوچھ رہا ہوں مجھے کوئی پتہ ہے کہ ہمایوں صاحب کے والد صاحب ایک کمیونٹی کو ہیڈ کرتے تھے تو وہ کبوتر اڑایا کرتے تھے. تو گرمیوں میں کبوتر جب اتنی گرمی میں اوپر اڑتا ہے تو اس کو تو ٹھنڈی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نسخے بنایا کرتے تھے. تو میں بھی بھلے وقتوں میں ان کو جا کے کہتا تھا کہ کبوتر والا نسخہ میں نے بھی دے دیو کہ میں بھی ٹھنڈا رہا گرمی سے. تو وہ ہمیشہ چکر دے جاتے تھے. لیکن آج تک ہمایوں صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ وہ کون سے نسخے تھے جو ان کو ان کے والد صاحب کھلاتے تھے اور ان کا اسٹیمنا سارے ٹورنامنٹ کے کھلاڑیوں سے بہتر ہوتا تھا. میں بتانے میں بالکل یہ کوئی کنجوسی نہیں کروں گا کہ میں نے ہمایوں مصطفیٰ جتنا کنسسٹنٹ فٹ ہارڈ اور میکسیمم اسٹیمنے والا پلیئر میں نے نہیں دیکھا. ان کے جو پیرلل کھلاڑی ہوا کرتے تھے اس میں پولیس کے جلیل ہوتے تھے، اس میں فرمان ان کے اپنے ٹیم میٹ تھے، اور سوداگر ہوا کرتے تھے پاکستان آرمی کے. لیکن اسٹیمنے کے حساب سے کوئی بھی ہمایوں مصطفیٰ کے نزدیک بھی نہیں تھا. انہوں نے بھی بہت اعزازات جیتے، وہ بھی بڑے کھلاڑی تھے، لیکن ہارڈ ورکنگ جتنی ہمایوں مصطفیٰ نے کی ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو ہمایوں کیا کرتے تھے اپنے جسم کو اتنا رف اور ٹف بنانے کے لیے مٹن کھانے کے علاوہ؟ نہیں سر اس میں ٹریننگ ہی تھی ہماری. ہم جب یہ تھا کہ جب ہمارا کیمپ لگتا تھا نا، کیمپ کے بعد جب واپس گھر کو آتے تھے، اگر دیکھتے تھے کہ ڈوجو کی کلاس شروع ہے تو ہم اس ڈوجو میں انٹر ہو جاتے تھے اپنے بھاٹی گیٹ والے میں، وہاں پہ بھی ٹریننگ کرتے تھے. یعنی کہ ہم نے ٹریننگ کو بہت زیادہ ترجیح دی جس کی وجہ سے فٹنس
اور اسٹیمنا ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اگر 25-30 لڑکے ہیں تو رنگ میں کھڑا ہو جانا ہے اور باری باری تمام لڑکوں سے ہم نے فائٹ کرنی ہے صرف اسٹیمنا پروف کرنے کے لیے. اور اس دوران زیادہ مواشی گیری، اورا مواشی گیری یہ زیادہ یوز ہم لوگ کرتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ اس کے لیے کہ ہمیں بعض وقت ہوتا تھا کہ جو ینگ بچے ہوتے تھے نا ان کی جو ٹیکنیکس جو ہوتی تھی نا وہ ایسی ٹیکنیکس ہوتی تھی، ان میں فلیکسیبلٹی اتنی کی ہوتی تھی کہ وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں سے کیک نکال دیتے ہیں. پھر ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا تھا. یعنی جونیئر جو ان اپروپریٹ ٹیکنیک کرتے تھے اس سے آپ کی انڈائریکٹلی کمپٹیشن کی تیاری ہوتی ہے. کمپٹیشن کی تیاری ہوتی پھر آپ اس کا توڑ نکالتے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ان کا توڑ بھی نکالنا، پھر اس کو دیکھنا کہ اس کے بعد کون سی چیز لگے گی. کیا مواشی گیری لگے گی، اورا مواشی گیری لگے گی، یا گیاکوزوکی لگے گی، یا کزاموزوکی لگے گی. پھر اس کی پریکٹس کرتے تھے ہم لوگ. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک کراٹے کا کوچ جو ہے وہ اپنے جونیئر سے بھی لرن کرتا ہے. بالکل کرتا ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جونیئرز کی غلط ٹیکنیک سے اس کی اپنی انڈورنس بڑھتی ہے، بے شک اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. کیونکہ کمپٹیشن میں تو جو کک نکل گئی وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکنیک ہے یا رف ہے یا ٹف ہے، وہاں تو سکور کی بات ہونی ہے. اسکور کی بات ہوتی ہے، بالکل وہاں پہ پوائنٹ کی بات ہوتی ہے. اچھا بالکل ایسے ہی. یہ بتائیں کہ جب آپ کا سفر ہوا نیشنل سے انٹرنیشنل کی طرف تو پہلا کون سا مقابلہ تھا، اس میں آپ کی انٹرنیشنل میں کیا کیا اچیومنٹ رہیں؟ جی جی. اور کیا ساؤتھ ایشیا میں اچیومنٹ ہے ہمارے ویورز کو بتائیں. جی بالکل. ہمارا سب سے پہلے تو 98 میں ہم گئے ایران کیمپ کے لیے. اس میں فرمان بھی تھا، بابر اقبال بھی تھے، آغا محمد بھی تھا، عبد الرازق بھی تھا، سوداگر بھی تھا، اور بہت بڑی ٹیم تھی. بہت بڑی ٹیم تھی. اور اس وقت کون سے سال کی بات ہے یہ 98 کی. 98 کی. کہاں؟ ایران پہ، تہران پہ. ہم نے وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ تھا، جہانگیر صاحب نے سوچا تھا کہ ہم نے ماسٹر کو چوز کرنا ہے کہ کون پاکستان ٹیم کو بہتر کرے گا. اچھا. تو ہمیں مختلف ماسٹروں کے آگے بھیجا جاتا تھا ٹریننگ کے لیے. تو وہ جو ماسٹر ٹریننگ کرواتے تھے وہ اتنی ہارڈ ٹریننگ کرواتے تھے کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھ سے بڑا ماسٹر کوئی نہیں ہے. جو کچھ میرے میں ٹیلنٹ ہے ماسٹر میں وہ آج ان لڑکوں کو بتانا بھی ہے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، وہ کرواتے یعنی وہ پھر پورا رگڑا دیتے ہوں. میں کہتا ہوں جی کمال کا رگڑا دیتے تھے وہ لوگ. اور ہماری 3 گھنٹے کی 3 کلاسیں ہوا کرتی تھیں. اور دن میں 9 گھنٹے کی کلاس کرنا. اس کے بعد ہماری کنڈیشن ایسی ہوتی تھی کہ ہم کھانا پینا تو بھول ہی چکے تھے. حالانکہ وہ اپنا تھے ہمارے جو کوک تھے ساجد بٹ تھے وہاں پہ. ساجد بٹ کھانا بنایا کرتے تھے. بڑا مزیدار کھانا بناتے تھے. میں کہتا ہوں بہت مزیدار کھانا بناتا تھا. اور وہ ہمیں ڈال کے دیتا تھا. ہم کہتے تھے یار ابھی نہیں کھانا، ابھی تھوڑا آرام کر لینے دے. یعنی کہ ہماری اسٹفنس اتنی ہو جاتی تھی کہ ہم کموڈ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ہمیں پہلے گرم شاور لینا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کے کموڈ پہ بیٹھے تھے. تو پھر احمد صافی صاحب کس کرائٹیریا پر سلیکٹ ہوئے پھر؟ جی احمد صافی بہت بہترین کوچ. ان کی ٹیکنیکلٹی جو ہے ٹیکنیکل وہ بہت آگے تھے. اور وہ جو ٹریننگ کرواتے تھے جو آگے جو بھی پلیئر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرواتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی اس کو میں اگر اس کی اورا مواشی گیری بہتر ہے، یہ نہیں کرتے تھے کہ میں اس کو مواشی گیری کرواؤں. نہیں، اس کی اگر اورا مواشی گیری بہتر ہے تو اس کو اس میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی وہ کھلاڑی کی چوائس کی ٹیکنیک کو ہی امپروو کرواتے تھے. بالکل یہ بہت بڑی خوبی. اور وہ ویسے اسٹیمنا وغیرہ انڈیورنس کے لیے کیا کرواتے تھے؟ فزیکل ٹریننگ کیا کرواتے تھے؟ ہاں جی فزیکل ٹریننگ وہ جو تھی ہمیں پہلے تو تھوڑی سی رننگ کروانی ہے. پھر یہی تھا کہ باری باری کمپٹیشن کروانا انہوں نے. کبھی کسی سے، کبھی ہیوی ویٹ سے کروانا ہے، کبھی جونیئر سے کروانا ہے، کبھی سینئر سے کروانا ہے. اس طرح کر کے نا وہ کمپٹیشن، وہ یہی کہتے تھے کہ جو آپ کا اسٹیمنا بننا ہے وہ کمپٹیشن سے ہی بننا. تو پھر ان کی اس ٹریننگ کے بعد ہمیں اپنے باقی انٹرنیشنل اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں. جی بالکل. ہمارا اس کے بعد پھر کیمپ لگ گیا ایبٹ آباد میں بھی ہم سارے اکٹھے ہی تھے. تو پھر وہاں سے ہم نہیں، وہاں اس کیمپ میں زیادہ تر وابڈا کے کھلاڑی تھے یا اور نہیں پورے آرمی کے بھی تھے، پنجاب کے تھے، بلوچستان سے بھی تھے. پوری کمپوزیشن تھی وہاں. تو کیمپ لگ گیا ایبٹ آباد. نیپال پہ گئے، کھٹمنڈو شہر تھا، وہاں پہ ہمارا کمپٹیشن ہوا. وہاں پہ میرا برونز میڈل تھا.
برونز تھا، برونز میڈل تھا. اور فرمان صاحب نے یا کسی اور نے؟ فرمان صاحب کا گولڈ میڈل تھا اور شوکت گلو کا سلور میڈل تھا اور بقایا سب ہم برونز. آغا محمد بھی تھے جی آغا محمد بھی تھا. اور یعنی اس میں آپ نے ایک گولڈ اور 2 سلور لیے یا 3 جی سلور؟ ہم نے ایک گولڈ ایک سلور اور باقی برونز میڈل تھے سر. ہاں ہاں. اس وقت وہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی اور پاکستانی بھی موجود تھا؟ جی بالکل آغا صاحب آپ بھی آئے تھے وہاں پہ. آپ کی وجہ سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہماری وہاں پہ. ہاں میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے اس ٹورنامنٹ کو شاید زندگی میں بہت انجوائے کی. جی بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی اکیلا تھا چھلانگیں مار کے تالیاں بجانے والا اور میں تھا. بالکل ایسے ہی. جی وہ اس کے بعد پھر نیکسٹ ساؤتھ ایشین کے بارے میں نیکسٹ جو تھی وہ 2004 میں پاکستان میں ہوئی اسلام آباد میں. اور اس میں ہم نے 7 گولڈ 1 سلور اور 1 برون نکالا تھا. 7 گولڈ 1 سلور 1 برونز. 1 برون تھا جس میں میرا بھی گولڈ تھا سر. آپ کا گولڈ بھی تھا. اور کون سے گولڈ؟ اپنا غلام علی کا, تھے، شاہ محمد کا، عبد الرازق کا، آغا محمد کا، تینوں بھائیوں کا گولڈ تھا. گولڈن تینوں بھائیوں کا گولڈ تھا بالکل. فرمان کا. اچھا اس پر پھر آپ کو کوئی حکومت پاکستان نے کوئی اعزازات بھی دیے؟ جی بالکل. اس وقت وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب اور جنرل پرویز مشرف صدر تھے. انہوں نے ہمیں 1 ملین کا چیک انعام دیا ہر گولڈ میڈل کو. گولڈ میڈل کو. اور میرا خیال 2 ملین ملے تھے غلام علی کو کاتا میں، انہوں نے پہلا میڈل جیتا. بالکل ایسے ہی ہے. ان کا تو کاتا میں بھی گولڈ تھا. خالد نور کا بھی گولڈ تھا. خالد نور کاتا میں تھا. خالد نور کا بھی گولڈ تھا. تو آپ نے کاتا کی طرف نہیں کبھی توجہ دی؟ ہاں نہیں، میں نے ایک دفعہ نیشنل میں ایمن ٹائرز کا مقابلہ تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ میرا ایک دفعہ سلور میڈل ہوا، لیکن میری زیادہ ترجیح جو تھی کمیتے کی طرف تھی. اچھا آپ کے خیال میں کھلاڑی کو کیسے یہ منتخب کرنا چاہیے کہ وہ کمیتے کرے یا کاتا کرے؟ اکثر کاتا کرنے والوں کہتے ہیں یار یہ تو بس ڈانس ہی کر رہا ہے، آسان سی بات ہے. نہیں سر، کاتا جو ہے وہ کمیتے سے کافی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے. وہاں پہ ڈاچیز میں بیٹھنا اور مسلسل بیٹھنا، اصل کاتا کو سمجھنا جو ہے وہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بہت مشکل ہے. اس ڈاچی میں بیٹھ کے اسی لیول پہ کاتا کرنا، اصل کاتا وہ ہے. اگر کوئی اپ ڈاؤن ہوتا ہے کاتا میں، ڈاچی میں، وہ چاہے وہ فرنٹ طرف چاہے بیک کی طرف، ویسے بھی 100% ٹیکنیک کی ایکوریسی دکھانی ہوتی ہے. ہے. کمیتے میں ٹیکنیک میٹر نہیں کرتی، اس میں تو آپ نے سکور لینا ہے. سکور لینا بالکل ایسا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس میں ڈسپلے اتنا نہیں ہوتا، اس میں تو سکور ہوتا ہے. تو اسلام آباد میں جو سیف گیمز ہوئیں اس کے بارے میں کچھ حالات کیسے تھے؟ وہاں کیسے ٹریننگ کی اور کیسے اتنے میڈل پاکستان نے جیتے؟ سر وہاں پہ ہماری ٹریننگ جو تھی وہ جو 9/11 کا جو کیس ہوا تھا اس کے دوران کبھی وہ چیمپئن شپ پوسٹ پون ہو جانا، کچھ کرنا، کو 2-3 سال تو ہم کنٹینیو ٹریننگ پہ رہے ہیں. اچھا ادھر اسلام آباد میں، پاکستان میں. اس دوران ہم ایران بھی گئے اور باقی اور جگہوں پہ بھی گئے، لیکن زیادہ ہماری ٹریننگ پاکستان میں ہوئی کیونکہ احمد صافی تھے، بیمن تھے، وہ ان کے اسسٹ کرتے تھے ان کو. بیمن اس کے بعد بھی کہیں ساؤتھ ایشیا میں جانا کا موقع ملا؟ اسلام آباد کے بعد نہیں؟ اسلام آباد کے میں نہیں، بعد اس کے بعد جہاں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے تو نیشنل چیمپئن رہے کافی سال، اور پھر ایک سیف گیم میں آپ نے سلور جیتا اور دوسری سیف گیم میں ایک میں نے سیف میں برونز اور دوسری میں گولڈ کیا. ایک میں برونز اور دوسری میں گولڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا موقع نہیں ملا یا آپ کی کوئی چینج ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. شمس الزما وہ میرے ویٹ میں ہوتے تھے. اور کون سی ٹیم کے تھے وہ وابڈا کے ہی پلیئر تھے، لیکن کوئٹہ سے بلونگ کرتے تھے. کیا وہ فوت ہو گئے؟ وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت. اچھے کھلاڑی تھے، بہت اچھا کھلاڑی تھا. وہ میرے ہی ویٹ میں ہوتے تھے. اور آپ کے دور میں، آپ کے ویٹ میں یا اس وقت کے کون سے کھلاڑی تھے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہم پلہ تھے یا آپ سے بہتر تھے یا جن سے لڑتے ہوئے آپ کو دقت پیش آتی تھی؟ تقریباً لڑکے تو سارے ہی اچھے تھے جتنے بھی جس ویٹ کیٹیگری کے. آرمی میں کون تھا آپ کے مقابلے؟ آرمی میں سوداگر ہوتا تھا. وہ آپ کے ویٹ میں تھے؟ ہاں میرے ویٹ میں آتا ہوتا تھا، لیکن وہ میرے اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں بھی آتا ہے وہ ساتھ آرمی، اور بہت اچھا بچہ ہے وہ. اور کون سے کھلاڑی ہیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ذکر ہونا ضروری ہے آپ کے؟ جی وہ پرانا وہ وسیم بھٹا، جی وہ بھی میرے ویٹ میں پولیس کی طرف سے وہ بھی میرے ویٹ میں، وہ بھی اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر تھے. اور اسی طرح عابد صاحب تھے پولیس کے، اسی طرح وسیم بلوچ تھا، اسی طرح کلیم اللہ صاحب تھے.
اور جب آپ پنجاب سے لڑتے تھے تب پھر پنجاب کی طرف سے تو وابڈا کی طرف سے فرمان بھی آپ کے مقابلے میں آتے جی بالکل آتا تھا، جی بالکل آتا تھا. تو کسی ایسی فائٹ کا تذکرہ تو بتائیں جو آپ کو آج تک یاد ہے. ہاں، میری فرمان کے ساتھ ہی فائٹ تھی کراچی میں، اور فرمان کے 5 پوائنٹ تھے اور میرا 0 تھا، اور پیچھے 1 منٹ رہ گیا. یہ فائنل تھا؟ یہ سیمی فائنل فائنل نہیں، یہ ٹیم ایونٹ تھا. اچھا، ٹیم ایونٹ. ٹیم ایونٹ تھا، اور اس میں اور پھر میں نے وہ ایسا کیا، وہ ذرا جنونی ہے، وہ فائٹر اچھا ہے، بہت اچھا فائٹر ہے، لیکن جنونی ہے. اور اس نے مجھے موقع ایسا دیا کہ میں وقت سے پہلے 6 پوائنٹ لے کے میں ون ہو گیا. ایک اور فائٹ بھی ہوئی تھی میرا خیال ہے، کوئی عزیزی نام. جی بالکل بالکل، عزیزی، بالکل عزیزی سے بھی میری فائٹ ہوئی. عزیزی کا یہ تھا کہ عزیزی اور میں پہلے میری جو 3 منٹ کی فائٹ تھی ہماری لیول ہو گئی، برابر ہو گیا. اور دوسری جو فائٹ ہوئی انہوں نے 1 منٹ کا ٹائم دیا، پھر ہمارا لیول ہو گیا. لیکن مجھے وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جو ووڈن فلور تھا نا وہ پالش تھا، وہاں پہ کک کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں اسکٹ کر جاتا تھا، گرنے کا خطرہ تھا. اس کو میٹ نہیں ہوتا تھا. میٹ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے فرمان ہی کو بولا کہ یار باہر پانی تھوڑا پھینکو. پانی پھینکا، اس نے پاؤں گیلے کیے تو اندر ووڈن فلور پہ چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے مجھے پوچھا انہوں نے کیا مارو گے؟ میں کہ یار اس کے منہ پہ مواشی گیری ماروں گا. اور پھر میں نے مواشی گیری ماری اور ون کر کے باہر آ گیا. اچھا، یہ اس وقت ہوا جب فائٹ برابر ہو رہی تھی؟ جی، جب فائٹ ایکسٹینشن آف ٹائم ملا جا رہا تھا اسی وقت. اس پر کسی ایک ریفری پر آپ کو غصہ تو بہت آیا سر ہوگا. وہ بھی تو آپ ہی تھے نا. یقیناً ناظرین، یہ جس کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں سینٹر ریفری میں تھا، اور ان کو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. لیکن میں بتاتا چلوں کہ میری ریفرنگ کے کیریئر میں وہ سب سے مشکل فائٹ تھی، اور میں نے آج تک اتنی خوبصورت فائٹ نیشنل لیول میں نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس سے بعد دیکھی، کیونکہ عزیزی ایران سے امیگریٹ کر کے آئے تھے، تو یہاں بہت اچھے کھلاڑی تھے. اور وہ فائٹ اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ فائٹ تھی کہ کوئی ڈیفینڈر نہیں تھا اس میں. دونوں کھلاڑی بیک وقت حملہ کر کے پوائنٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، اور بینگ اے ریفری میرے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی تھی یہ جج کرنا کہ پوائنٹ کس کو دوں. تو اس لیے ان کو مجھ پر بہت غصہ آتا تھا. تو لیکن میں آج تک اس فائٹ کو انجوائے کرتا ہوں. ہمایوں صاحب ذرا بتائیں کہ پاکستان میں آپ کن شخصیات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کراٹے کو متعارف کروایا اور اس کے فروغ کے لیے زندگیاں وقف کر دی؟ سر جی، وہ سب سے پہلے تو قادی شاہین صاحب، نوید محمود صاحب، اشرف تائی صاحب، انہوں نے پاکستان میں کراٹے کو متعارف کروایا. اس کے بعد میرے جو استاد ہیں عنایت اللہ صاحب، جہانگیر صاحب اور احمد صافی صاحب، انہوں نے پاکستان کی کراٹے کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچا دیا. جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں میڈل نکالیں گے، یا اب تو ماشاءاللہ جیسے سعدی عباس ہے، اب تو وہ ایشیا میں میڈل ہے. وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں. اور جیسے ایک باپ کو ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اوپر جائے، اسی طرح جو سینئر کھلاڑی ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ اوپر جائیں. اور جب وہ ہم سے زیادہ اوپر جاتے ہیں، ہم ایشیا لیول پہ یا کامن ویلتھ لیول پہ میڈل نکالتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. ہمایوں صاحب، آپ بہت ساری سیاستوں کے ہوتے ہوئے بھی کون سا راستہ کوئی نیا پلیئر اختیار کرے کہ وہ ایک اچھا کھلاڑی بن کے سامنے آ جائے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں سیاست کی بھیٹ بھی چڑھی ہیں. سر ایسے ہی ہے، لیکن میں ایک واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیئر جو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے استاد کے ڈوجو میں سیکھتا ہے. اس کے بعد پلیئر کا جو بننا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، اس میں فیڈریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. فیڈریشن کے بغیر بندہ پلیئر نہیں بن سکتا، چاہے وہ کوئی بھی سپورٹس ہو، کوئی بھی کھیل ہو، فیڈریشن کے بغیر. کیونکہ فیڈریشن نے مختلف کوچز منگانے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، اور پاکستان میں بھی جو ان کے اوپر کوچ ہائر کرنے ہوتے ہیں وہ کوالیفائڈ ہی کرنے ہوتے ہیں. تو فیڈریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آج جو ہم اس طرح پاکستان میں یا انٹرنیشنل میں میڈل نکالتے ہیں اس میں فیڈریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہمایوں صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے دور کے کھلاڑی تھے وہ زیادہ بہتر تھے، یا جو آج کے کھلاڑی ہیں وہ زیادہ ٹیکنیکل اور فاسٹ ہیں؟ نہیں، ٹیکنیکل اور بہتر کھلاڑی جو ہمارے دور میں ہی تھے.
अभी तो सियासत भी बहुत हो गई है, प्लेयरों में सियासत आ गई है, वो कम होनी चाहिए। प्लेयरों में सियासत, वो अपनी गेम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम जितनी मेहनत करते थे वो अभी उतनी मेहनत बच्चे नहीं कर पा रहे। ये तो ऊपर जो बड़े बैठे हैं वो भी समझते हैं, लेकिन वो चला रहे हैं, कर रहे हैं उसको। टीम स्पिरिट के बारे में आप क्या कहते हैं? आप इतने इतने बड़े प्लेयर पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होते थे, नेशनल कैंप लगता था, तो उस कैंप में एक बॉन्डिंग होती थी। आज के खिलाड़ियों में वो बॉन्डिंग है या एक दूसरे में कोई जेलसी का आंसर है? जेलसी बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग तो बिल्कुल दूर दूर का काम नहीं है अभी तो। लेकिन हमारे दौर में जो मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, फरमान हो गया, औरंगज़ेब हो गया, ग़ुलाम अली हो गया, आगा मोहम्मद हो गया, बाबर इकबाल हो गया, खालिद नूर हो गया, अब्दुल राज़िक, शौकत गलू, अभी ये बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन मैं और फरमान वगैरह जब इनको कह देते थे कि आज ट्रेनिंग करनी है तो उन्होंने ट्रेनिंग ही करनी है। अगर किसी का आपस में छोटा मोटा तनाज़ा भी हो गया ना, तो हमने अगर कह दिया ना भी ये चलो उठो और रे करो और मिलो, और वो जैसे वो हमें उस्ताद समझते थे, हम उनको शागिर्द समझते थे। वो हमें बाप की जगह दर्जा देते थे और हम उनको औलाद की तरह दर्जा देते थे। और वो जो कम्युनिटी थी, वो जो दौर था ना, अभी तक देखने में नहीं मिला हमें। हाँ व्यूअर्स, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब ये सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ़ टीमों से आपस में लड़ते थे तब भी रिस्पेक्ट होती थी। जब ये एक टीम में आए तो ये बात दुरुस्त है कि आज भी कराटे में ये खिलाड़ी अपने टीचर्स नहीं, अपने सीनियर की इतनी इज्जत करते हैं जिस तरह के बड़े भाई या किसी वालिद की जाती है। तो हुमायूं मुस्तफ़ा साहब के रेफरेंस से मैं ये बताना चाहूँगा आज के खिलाड़ियों को कि अगर टीम में बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे की मोहब्बत नहीं है, तो फिर उन्होंने कराटे से कुछ नहीं सीखा। इसलिए कि टीम स्पिरिट है तो एजाज़ खुद ब खुद आते हैं, और अगर टीम स्पिरिट नहीं है तो कोई कौम एजाज़ नहीं हासिल कर सकती। हुमायूं साहब ये बताएं मुझे कि आज का खिलाड़ी क्या क्या ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करे कि वो हीरो बन सके? सर, आज के खिलाड़ी को जितने कंपटीशन मिल रहे हैं तो इनको तो बहुत आगे जाना चाहिए। और यही है कि हमें जो अभी न्यू जनरेशन है, इसमें तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग की टाइमिंग और स्लीपिंग ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन मिलेंगे इनको इंटरनेशनल लेवल पे, उतना ही निखार आता जाएगा। लेकिन पूरी तवज्जो, कंसंट्रेशन उनकी अपनी पूरी अपनी गेम के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सियासत के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो अच्छा प्लेयर बनना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनिंग करे। और जो ऊपर बड़े बैठे हैं उनको टैलेंट की ज़रूरत है, और वो खुद ही निकाल लेंगे। जितनी मर्ज़ी कोई सियासत कर ले, टैलेंट को पीछे नहीं जाने देते वो। ये तो बड़ी अच्छी बात है आपने कही है कि अगर आप ट्रेनिंग करें और आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप किसी सियासत की नज़र नहीं होंगे, आपका टैलेंट सारी दुनिया को नज़र आएगा। तो इसी हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि आप गाइड करें आज के खिलाड़ी को कि वो अपनी ट्रेनिंग को किन हिस्सों में तकसीम करे, यानी कितनी फ़िटनेस ट्रेनिंग करे, कितनी टेक्निक की ट्रेनिंग करे और स्पीड को किस तरह से इम्प्रूव करे, तो मुझे माजी के एक बड़े खिलाड़ी से नए खिलाड़ियों के लिए वो टिप चाहिए। सर, ये है कि हमें फ़िटनेस में नहीं दिखाना चाहिए बंदे को। फ़िटनेस जो है या वार्म अप जो है, हमें उतना ही करना चाहिए कि हम जब कोई किक्स वगैरह करते हैं या कोई हेवन वगैरह करते हैं या काता करते हैं, उसमें हमारा मसल्स पुल ना हो। वार्म अप के बाद हमें अपनी जो कमीते का खिलाड़ी है उसको कमीते की ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो काता का खिलाड़ी है उसको काते की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और उसमें काते में तो बेसिक जो है डाचिस देखी जाती है, कीमे देखा जाता है, और ये चीज़ें हैं। और आजकल बोंकाई भी चलती है, उसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। और ये है कि जो टीम इवेंट काता है, इनको तो खाना पीना सोचना और बोंकाई के लिए या कातास के लिए तीनों की राय एक ही होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है। ये बताएं कि आपने कोचिंग में क्या कैरियर रहा आपका? आपने कौन कौन सी टीमों को कोच किया? बिल्कुल जी, मुझे अपना एजाज़ है पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने का भी। और हम जब ट्रेनिंग करते थे तो फिर ट्रेनिंग ही होती थी।
اور باقاعدہ چیک بیلنس ہوتا تھا. باقاعدہ جہانگیر صاحب وہاں آتے بھی تھے, چیک بھی کرتے تھے, اور ایون اگر وہ لاہور ہیں تو لاہور میں بھی ان کو ساری رپورٹ ہوتی تھی کہ کون بندہ ٹریننگ کر رہا ہے, اور کون کہاں جا رہا ہے, کون کدھر نہیں جا رہا. نگرانی ہوتی ہے, پوری نگرانی ہوتی تھی. اور جب باہر جاتے ہیں تب بھی نگرانی ہوتی ہے. پوری نگرانی ہوتی تھی. اس وقت تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بھی جب کمپٹیشن ہاں جی, تک آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, نہ کہیں ہوٹلنگ کرنی ہے, نہ کہیں جانا ہے, صرف ٹریننگ اور کمپٹیشن. نہیں ہمارے دور میں تو شاہین صاحب بڑی ہماری نگرانی کیا کرتے تھے. تو جہانگیر صاحب جب آپ کے ساتھ جاتے تھے باہر, جی جی تو نگرانی کرتے تھے. سر پوری نگرانی ہوتی تھی. کوئی واقعہ تو سنائے ان کی نگرانی کا. سر وہ پوری نگرانی ہوتی تھی. وہ یہ تھا کہ وہ کافی چیزیں ہیں شغل مغل والی, لیکن وہ تھے جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ پاکستان کراٹے فیڈریشن کے سیکرٹری جاتے تھے, لیکن وہاں پہ جب کمپٹیشن ہوتا تھا ایز اے دوست ہی استعمال ہوتے تھے, اور ہمارے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا یہ ساری چیزیں, اور یار دوستوں کی طرح ساری چیزیں بہیویئر ہوتی تھی. اچھا, تو ویسے کوئی کمروں شمروں کو رات کو چیک کرتے تھے کہ کون سویا, کوئی باہر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ بالکل. وہ بشیر بٹ صاحب ہمارے کوچ تھے, انہوں نے نیپال میں بھی لگایا ہوا تھا انہوں نے بٹ صاحب کو. تو باقاعدہ چیک ہوتا تھا کہ بھی کون سویا کون جاگ رہا ہے. تو ہمیں یہی ہوتا تھا کہ قدموں کی آہٹ آئی تو ایک دم اوپر بلینکٹ ہو رہا تو ہم سو گئے. نہیں تو یہ تو نہیں ہوتا تھا جب آپ باہر جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر ایکی پیکی کوئی رومانٹک کسی؟ نہیں سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صرف کمپٹیشن سر پہ سوار ہوتا تھا. کوئی عشق کوئی کسی پہ دل آنے کا واقعہ تو نہیں سر, وہ دور تک کوئی نہیں سر. ہاں, وہ تھکائی اتنا دیتے تھے کہ میں کہتا ہوں جی کھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. کھانا بھی مشکل ہوتا تھا. ٹریننگ کے بعد یہی ہوتا تھا کہ بس سو جاؤ یار, بس یہی چیزیں. تو اس سارے ٹریننگ کے پروسیس میں انٹرنیشنل ٹورز میں ادھر آتے جاتے کبھی کوئی رومانس کی طرف یا کسی اور دوسرے شوق کی طرف, کوئی گلوکاری, کوئی اس طرح کا کوئی شوق؟ سر کبھی نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. تھک اتنا جاتے تھے کہ بھائی یہی ہوتا تھا کہ وہ ٹائمنگ کے ساتھ ساری چیزیں چلتی تھیں کہ بھئی اتنے بجے ہم نے ٹریننگ کرنی ہے, اتنے بجے کھانا کھانا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یار تھوڑا سا آرام کر لیں گے, پھر ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اور وہ جو آرام والا پیریڈ ہوتا تھا نا, وہ بڑی تیزی سے گزرتا تھا. ظاہر ہے کہ جب اتنی فزیکل ایکسٹینسو ٹریننگ ہوگی تو وہ آرام والا ٹائم تو تیزی سے گزرے گا. لیکن کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس نے آپ کو اتنی زیادہ فتوحات سے ہمکنار کیا, کوئی ایک خاص بات, تاکہ آنے والے کھلاڑی بھی اس کو اڈاپٹ کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سینئر کی عزت اور سینئر کا آرڈر کو اوبے کرنا, اور ٹریننگ اچھی کرنی اور دل سے کرنی. پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کی وہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. لیکن ہمارے کراٹے میں ڈسپلن جو ہے نا جی, وہ سب سے پہلے ہے. وہیں پاکستان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب پاکستان کے لیے اعزاز لاتے ہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ سر جب پاکستان کے لیے گولڈ میڈل نکالتے ہیں نا جی, جب وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ قومی ترانہ بج رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے بندہ کسی جنت میں نہیں آ گیا, کہ ہر بندے کی نگاہ, ہر بندے کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے, اور گھر سے باہر سے ادھر سے مبارک باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اور میری تو والدہ کہتے ہوتے تھے کہ جب میں آپ کو کلر میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے نے بھی کلر پہنا. جب بھی میں کلر پہنتا تھا نا تو وہ مجھے دیکھتے رہتے ہوتے تھے کہ چلو شکر ہے ہمارے خاندان میں بھی کسی نے کلر پہنا. تو ہمایوں جب موقع ملا اتنے آپ اپنے کیریئر کے بوم پہ, کبھی خیال نہیں آیا کہ امریکہ ادھر ادھر کہیں اور زندگی بسر کی جائے, روپے کی بھی جائے, ڈالر کمائے جائیں, یہ خیال نہیں آیا کبھی؟ نہیں سر, کبھی بھی نہیں آیا. آج تک بھی نہیں آیا؟ آج تک. دیکھیں ابھی تو پلیئروں میں یہ ہوتا ہے نا جی, ہم نے میڈل جیتنا اور پروموشن لینی ہے, لیکن ہمیں پروموشن کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا. ہمیں صرف یہ ہوتا تھا کہ میڈل جیتنا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کو اوپر لے کے آنا ہے. اگر پاکستان کے باہر گئے ہیں تو بھی پاکستان کو اوپر لے کے آنا ہے, بس یہ ہماری سوچ ہوتی تھی. اچھا ہمایوں, ایک اور میں آپ کی ایک کوالٹی ہے جس کے بارے میں ناظرین کو چاہوں گا کہ آپ بتائیں. آپ اتنا ٹیکنیکلی مقابلوں میں انوالو ہوتے تھے کہ آپ کو کبھی
وزن بڑھانا ہوتا تھا بڑھا لیتے تھے, کبھی کم کرنا ہوتا تو کم کر لیتے تھے, اور یہ صلاحیت کسی اور میں نہیں دیکھی. کوئی اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ایک ٹورنامنٹ میں نے دیکھا تھا آپ کو کوئی کوئٹہ میں کمپٹیشن تھا, تو میرے جو استاد تھے انیس صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ میں -75 kg میں میں رہا ہوں ساری عمر, نہیں آپ نے 70 میں لڑنا ہے. میں کہا سر میں -75 بڑی مشکل سے کرتا ہوں, 24-23 پہ میں اپنا ویٹ رکھا کرتا تھا, لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے 70 میں ہی لڑنا ہے. میں نے بڑی مشکل 5 دن 7 دن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پانی کے گھونٹ کے علاوہ, اور دن رات رننگ ویٹ کے اوپر, دن رات رننگ ویٹ کے اوپر. اس کے بعد میری یہ کنڈیشن تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کمپٹیشن کیسے لڑوں گا. تو کتنے کلو وزن کم کیا آپ نے؟ میرا خیال ہے میں نے 7 دنوں میں کوئی 6.5 کلو میں نے وزن کم کیا. 7 دنوں میں 7 دنوں میں کم کیا. پھر اس کے بعد لڑنے کی ہمت کیسے رہ گئی؟ میں کہتا ہوں جی پھر تو لڑنے کی ہمت بالکل نہیں تھی. پھر وہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں, پھر ویئنگ کے بعد آپ چھپ چھپ کے کیلے کھایا کرتے تھے. کیلے کھاتے تھے تو اس سے تھوڑی بہت انرجی بحال ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے ناظرین اپنے ویٹ کو اس طرح سے اتنی کم ٹائم میں کم کرنا, لیکن ہمایوں کی یہ اسپیشلٹی رہی ہے, ٹورنامنٹ کو بالکل ایک سائنس کی طرح اور ایک اسٹیٹ کی طرح لے کر تیاری کیا کرتے تھے. آپ آنے والے کھلاڑیوں کے لیے کیا پیغام دیں گے ہمایوں صاحب؟ سر وہی کہ ڈسپلن, استادوں کی قدر, سینئر کی قدر, اور گیم کی طرف توجہ, اپنی ٹریننگ کی طرف توجہ, بس. ہمایوں صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے, اور مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے آپ کو انٹرویو کیا ہے. تو ناظرین یہ تھے ہمایوں مصطفیٰ جو ہم سے محو گفتگو تھے. تو اب اپنے ہوسٹ آغا ناصر کو اجازت دیں, اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کن اور ماسٹرز کو اس پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ ان سے کچھ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو میں حاضر ہوں. اور ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے اور اس سے بہتر پروگرام لا سکیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم.